یہ جو میری ویڈیو ابھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ غلطیوں سے بھری پڑی ہے، تو پہلے ہی میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس پر آپ دل سے مجھے معاف کر دینا. تھینک یو سو مچ، اور اسے اگنور کر دینا. تھینک یو. لیٹس سی دا ویڈیو. السلام علیکم جی. تو کیسے ہیں آپ؟ سے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا آئیے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ زبردستی کامیاب ہونے کا طریقہ، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کامیاب کیسے ہوں، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ محنت ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی کام میں محنت کریں، اس لیے اس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں آج آپ کو واقعہ بتاؤں گا، ایک مثال ثابت کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے دوست نے مجھے بتائی تھی کافی دیر پہلے. اس نے کہا کہ نا پرانے وقتوں میں اس نے مجھے بات سنائی، تو کہا کہ پرانے وقتوں میں نا ایک بندہ ہوا کرتا تھا، ایک آدمی انسان. وہ کام وغیرہ تو کچھ نہیں کرتا تھا، ادھر ادھر بھٹکتا رہتا تھا. فیملی اس کی تھی نہیں، وہ اکیلا تھا. تو پتہ ہے اگر جس بندے نے زندگی گزارنی ہے رہنا ہے تو اس کے ساتھ پیٹ تو لگا ہی ہوا ہے، اور اس نے کچھ کھانا پینا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کھاتا پیتا اس لیے تھا، وہ کام کرنے کا عادی نہیں تھا. کام کرنا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، جس طرح آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں ہوگا، اور مجھے بھی زیادہ تر نہیں ہے. تو کرتا وہ یوں تھا کہ نا ہوٹل جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا نا، تو وہ ہوٹل یا کسی ڈھابے کے پاس جا کے نا کھڑا ہو جاتا یا بیٹھ جاتا تھا. جب دیکھتا تھا نا کوئی نا سمجھ بندہ، یا جو بھی کہہ لیں کہ بندہ ہے وہ کھانا کھانے لگ پڑتا ہے، اس کا سالن اور روٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس جاتا. اور ہاں، ایک بات بتانا بھول گیا میں، وہ اپنی جیب میں 2 نیمبو اور ایک چھری رکھا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ جب کوئی کھانا وغیرہ سالن آ گیا اس کا کھانے والے کا جو کھانا کھانے آیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے پاس جاتا اور اس سالن کو نا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتا کہ جناب آپ کا سالن تو بہت شاندار، لذیذ، ذائقے والا لگ رہا ہے، تو کیوں نہ اگر اس میں نیمبو ڈال کے کھایا جائے تو اس کا ذائقہ دوبالا ہو جائے گا اور یہ بہت اچھا لگے گا کھانے میں. ٹیسٹ کیسا ہوگا اس کا؟ حسرت بھری نگاہوں سے اور وہ ایسے زبان کو کرتے ہوئے کہتا. تو اگلا بندہ جو ہوتا تھا اتنی دیر میں نا وہ نیمبو جو تھا نا وہ کاٹ لیتا اور سالن کے اوپر اس طرح نچوڑنے کے لیے نا تیار ہو جاتا. تو اگلا بندہ منع تو کر نہیں سکتا تھا، وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی ڈال دو. جب وہ ڈال دیتا ٹھیک ہے، تو اگلا بندہ جو بھی ہے وہ اتنا بے شرم تو نہیں ہوتا کہ یار وہ اس کے کھانے کے لیے صلح نہ مارے. تو اس نے بھی صلح مار دی. اگلے بندے کی اب بے شرمی کی حد نہیں تھی، اسے تو پہلے موقع چاہیے تھا، اور وہ تو ٹوٹ پڑا کھانے کے اوپر جس طرح اس نے کھانا دیکھا ہی نہیں ہوتا. کافی سالوں پہلے کھانا دیکھا ہوتا ہے تو کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے، اس کا سارا کھانا ہضم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے. اب اگلا بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے جو کھانے کے لیے گھر سے آیا کہ یہ بھائی یہ تو میں گیا، لٹ گیا، ٹاٹا بائے بائے، برباد ہو گیا میں. اسی طرح کرتا پھر نا ایک دن ایسے سلسلہ چلتا اس کا. صبح دوپہر سے جب بھی اسے بھوک لگتی وہ کھانا کھاتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، اب ایک دن ایک بزرگ آیا، بابا جی کہہ لیں، تو وہ کھانا کھا رہا تھا. اسی طرح اس آدمی نے اس پر جا کے حملہ کیا اور کہا جی کہ اگر آپ کے کھانے میں نیمبو ڈال کر، نیمبو نچوڑ کر کھایا جائے تو اس کا ذائقہ دوبالا ہو جائے گا اور بڑا شاندار ہو جائے گا، اگر آپ کہیں تو میں ڈال دوں. تو بھائی بابا جی نے کہا کہ ڈال دیں. اور جب وہ بیٹھا تو اس نے ایک نا بڑا ہی مشہور ڈائلاگ جو ہر بندے کے ساتھ وہ بولتا کہ نا ہر کھانے والے پہ لکھا ہوتا ہے، کھانے کے دانے دانے پہ کھانے والے کی مہر لگی ہوتی، کھانے والے کے نام کی مہر لگی ہوتی ہے. تو بابا جی کو بھی اس نے اسی طرح کہا، لیکن بابا جی آگے سے چلاک تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری مہر تو نہیں لگی ہوئی تھی، البتہ تم مہر خود جیب میں رکھ کے گھومتے ہو، ساتھ لے کر گھومتے. اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شاید میرا اندازہ آپ کو ٹھیک نہ لگے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کے بنیں کہ آپ بھی اپنی مہر ساتھ لے کے گھوما کریں اور اپنے خود کو کامیاب کریں، دیکھیں خود کو ایڈجسٹ کریں کہیں نہ کہیں پر، تو اسی طرح آپ کا مستقبل بنے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.